السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمير المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایام اور آپ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذران محبت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں: اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب بھی درود پاک پڑھا جائے یا ایسے کہیں بھی قرآن کریم کی تلاوت اور خطبہ کے علاوہ کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لینا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں لگانا چاہیے، نہیں چومنا چاہیے، یہ غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں شروع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک میں جتنے لفظ بولوں گا انشاءاللہ ہر لفظ میں دعوے اور دلیل کے ساتھ بولوں گا. کسی کے اندر اتنی ہمت ہے آئے میرے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کر لیتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جو کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن، حدیث، علماء کرام کے اقوال، فقہاء کرام کے عبارات سے ثابت ہے. اگر کوئی مائی کا لال ہے جو اس کو غلط کہتا ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آئے، الحمدللہ میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے. تو یہ جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھا آئے تو اسے چوم لینا چاہیے اور چوم کر کے آنکھوں سے لگا لینا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گا، تقریر میں کروں گا انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، ہے نا. شریعت میں کسی بھی کام کے لیے اصل کیا ہے؟ کرنا ہے. شریعت میں اصل کام کیا ہے؟ کرنا ہے. کوئی بھی چیز شریعت میں اصل کیا ہوتا ہے؟ کرنا ہے. ایک فقہ کا یعنی اسلام کا، شریعت اسلامیہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے اصل الاشیاء الاباحت. تمام چیزوں کی اصل کیا ہے؟ مباح ہونا ہے یعنی جائز ہونا ہے، کرنا ہے. جب تک شریعت کسی چیز کو منع نہ کرے اس وقت تک وہ چیز جائز ہوتی ہے. اس وقت تک وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے. اگر شریعت منع کر دے قرآن میں یا حدیث میں یا فقہاء کرام کے عبارات سے، اگر وہ چیز منع ہو جائے تو ناجائز ہے، بے شک. اور اگر وہ منع نہ ہو تو وہ چیز جائز ہے. وہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، کوئی انسان موبائل آپ یوز کرتے ہیں، سب یوز کرتے ہیں. اب اگر کوئی کہے اس کا استعمال کرنا جائز یا ناجائز، سمپل سی بات یہ ہے کہ شریعت میں اصل کیا ہے؟ جائز ہونا ہے. ہم اس کو جائز سمجھ کے استعمال کریں. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے تو ناجائز کہنے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے دلیل دے، اور اگر وہ دلیل نہیں دے پائے گا تو وہ چیز جائز ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں، ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ جائز ہونا ہے. اگر کوئی انسان کسی کو کہہ رہا ہے ناجائز ہے تو اس پر دلیل دے، اس پر کیا کرے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھا چوم کے نام پر انگوٹھا چومتے ہیں اور چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے تو چومنے والے کے اوپر دلیل نہیں ہے، منع کرنے والے کے اوپر دلیل ہے. وہ دلیل دے کہاں لکھا ہوا ہے.
جی جی حضرت بہت کہاں علماء کرام یا اللہ کے رسول نے منع فرمایا، صحابہ نے منع فرمایا، تابعین نے منع فرمایا، فقہاء کرام نے منع فرمایا. ساری کتابوں کو اٹھا کر کے کہیں دکھاؤ، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے منع فرمایا. لیکن جب چومنے کے ثبوت کے بارے میں دیکھیں گے کہاں لکھا ہے چومنا چاہیے، تو آپ کو حدیث طیبہ طاہرہ موجود مل جائیں گی، فقہاء کرام کی عبارتیں ملیں گی اور ائمہ دین کا قول ملے گا کہ نبی کریم کے نام پر انگوٹھا چومنا چاہیے اور چوم کر کے اسے آنکھوں سے لگانا چاہیے. بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں جو انسان انگوٹھا چوم کر کے آنکھوں سے لگاتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. تو یہ مسئلہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگر کوئی منع کرے گا تو آپ اس سے دلیل مانگے گا کہ کہاں لکھا ہے نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے امام سیدی سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرضوان فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سنی صحیح العقیدہ بنایا. بے شک بے شک حق ہے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بنایا ہے. یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں نبی کی محبت کو پیدا فرمایا. اس نعمت پر ہم جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا یعنی انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین مرتبہ اور رتبہ عطا کیا یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. لیکن آج کے سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمان ہر کوئی انسان کرتا پیجامہ ٹوپی لگا کر کے ہمارے بیچ میں آتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو لوٹ کر کے لے کے چلا جاتا ہے. میرے بھائی یہ آپ لوگ کیا یہاں بھائی محفل سجائے ہوئے ہیں، ایک کام کرو اگر چائے پلانی ہے تو پہلے پلا دو، بعد میں مطلب کر لے لو. کمال ہے یار. مائک میں دینا. ہلو بھائی یہ ہو گیا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی. حضرت کا بیان ہو رہا ہے اور آپ لوگ کی طرح ٹیل بھی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ تک بیٹھے وہ سامنے سے جا کے بیٹھ جائیں برائے کرم. آ جائیے، بڑے پیار اور محبت سے بلا رہے ہیں، تشریف لائیں آپ لوگ. میں آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ اتنی دور سے چل کے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. بے شک حضرت یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے میرے بھائی، میں بڑی دور سے چل کے آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ یہاں سے چل کر کے یہاں نہیں تشریف لا رہے ہیں. بے شک میں جو تقریر بول رہا ہوں انشاءاللہ اس میں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، تقریر ختم کرنے کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا تھوڑی دیر میں، یا ہو سکتا ہے جہاں میرا خیال میں وہاں جاؤں. کسی کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اعتراض ہو آ کر کے پوچھ لیں،
بلا جھجک بعد میں یہ نہ کہیے گا مولانا صاحب مفتی صاحب آئے بول کے چلے گئے ہمیں کچھ نہیں موقع نہیں ملا. ذرا برابر کوئی اعتراض ہو کوئی چیز ہو آؤ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو صحیح سے مل جائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان مانے اللہ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدی میں پیدا کیا. لیکن آج کے اس ختم دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ہی لباس میں آتے ہیں اور ہمارے دین اور ایمان کو لوٹ کر لے کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائی دھوکہ نہ کھانا. یا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی جماعت ہے یا اس طرح کے نئے فرقے ابھی پیدا ہوئے ہیں. آپ جب اسلام کی ہسٹری اور اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس کے بعد میں فتنوں کا آغاز شروع ہوتا ہے. بلکہ جب آپ اس کی گہرائی تک جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طیبہ طاہرہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن اللہ فرماتا تھا یہ مسلمان نہیں, اللہ فرماتا یہ مسلمان نہیں. بے شک بے شک. اسلام کی یہ تاریخ بڑی دیرینہ تاریخ رہی ہے, بڑی پرانی تاریخ رہی ہے. لوگ دامن اسلام سے جڑتے جاتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے بعد مسلمان کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے. آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جماعت پیدا ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دارے پانی سے ظاہری طور پر آپ تشریف لے کے چلے گئے تو ایک جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا اب ہم زکات نہیں دیں گے. معنی کہ زکات پیدا ہو گئی. ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے. اصغر انسی پیدا ہوا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. سجاد پیدا ہوئی وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. چند جماعتیں پیدا ہوئی اس کے بھی ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. صحابہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. ادھر والے بھی مسلمان کہہ رہے تھے ادھر والے بھی مسلمان کہہ رہے تھے. لیکن جو باشعور مسلمان تھے ان کی ظاہری لباس کو دیکھ کر کے ان کی چال چلن کو دیکھ کر کے ان کے رنگ اور صورت کو دیکھ کر کے ان کے حلیہ کو دیکھ کر کے صحابہ ادھر نہیں گئے بلکہ چند گنتی کے لوگ انہیں جماعت کی جانب گئے. بلکہ جو صحابہ ایمان والے تھے ایمان اور عقیدے والے تھے نبی سے محبت کرنے والے تھے وہ صحابہ نبی کی محبت کو لے کر کے انہیں کے خلاف تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہے سنو اللہ نے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. ہمارے آقا کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے. لہٰذا اے لوگوں اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یقیناً وہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے. نماز پڑھتا ہے پڑھنے دو, روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے دو, حج کرتا ہے حج کرنے دو, اسلام کے سارے ارکان پر عمل کرے. لیکن اگر نبی کو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہے لاکھ دعویٰ کرنے کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان ہونا چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ جماعتیں تھیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ اسلام کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں. اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. نبی کریم کے دور طیبہ طاہرہ کی بات بتا رہا ہوں. سرکار کے دور پاک میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. وہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے تھے, وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے تھے, ان کا بھی چال چلن طور و طریقہ مسلمانوں جیسا تھا جس کو دیکھ کر کے کچھ سادہ لوگ مسلمان ان کے بہکاوے میں آ گئے اور اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن جو نبی کی بارگاہ کے پروردہ تھے, جو نبی کی بارگاہ میں صبح شام رہتے تھے, جو نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر دیتے تھے, جو جن کو اسلام اور اسلام کے احکام و عقائد کو اچھی طریقے سے جو معلوم کر کے رکھتے تھے وہ لاکھ ان کو بہکایا گیا. لیکن وہ صحابہ ان کے دامن میں جانے کے بجائے انہیں کے خلاف تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانی زکات کے خلاف آپ نے عدم بغاوت بلند کیا اور ان کے خلاف آپ نے عدم
نے جہاد اٹھایا اور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جو لوگ زکات نہیں دیتے ہیں ان کے خلاف تلوار لے کر کے ان سے جنگ کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں ماحول بڑا خراب ہے, بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے ہیں. اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نماز تو پڑھتے ہیں, روزہ تو رکھتے ہیں, زکات تو حج تو کرتے ہیں, کلمہ تو پڑھتے ہیں, اسلام جیسا مسلمانوں جیسا حلیہ تو بنائے ہوئے ہیں, ساری چیزیں تو مانتے ہیں, صرف زکات ہی سے انکار کیے ہیں. لہٰذا آپ ان کے خلاف ابھی جنگ نہ کریں, بعد میں ان کا مسئلہ نپٹا لیا جائے گا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں. وہ کہتے ہیں قسم خدا کی, سرکار کے دور پاک میں جو ایک پتلی میں زکات دیتا تھا, اگر میرے دور خلافت میں وہ زکات دینے سے انکار کرتا ہے اور زکات نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے تلوار لے کے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے. اسے لڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث طیبہ طاہرہ صاحب بتاتی ہیں, یہ جو ہمیں بہکایا جاتا ہے کیا, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی تو ٹوپی لگاتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. میرے بھائی یہ مت دیکھنا کون کلمہ پڑھ رہا ہے, یہ مت دیکھنا کون ٹوپی لگایا ہوا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مین ظاہر نہیں ہے, مین باطن ہے, اصل باطن ہے. جس کا ایمان عقیدہ صحیح ہے وہ مسلمان ہے, اور جس کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہے مسلمان نہیں ہے. ایک میں مثال آپ سے پوچھوں, آپ خود اس کا فیصلہ کریں. اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, بولیے 5 وقت کی وہ نماز پڑھتا ہے, پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہو, صدقات کرتا ہو, غریبوں کی مدد کرتا ہو, سب کچھ کرتا ہو, لیکن اگر وہ کہہ دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں, آپ بتائیے مسلمان رہے گا؟ اب آپ کہو گے کہ نماز پڑھتا مسلمان ہے, آپ کہو گے روزہ پڑھتا رکھتا ہے اس لیے مسلمان ہے؟ نہیں. بولیے کیا کہیں گے اس کا ایمان ہی گڑبڑ ہے, چاہے جتنا روزہ نماز حج زکات کرے یہ مسلمان نہیں. پتہ کیا چلا, نماز روزہ حج زکات یہ عمل ہے, یقیناً اسلام میں یہ ضروری چیز ہے, لیکن اصل یہ نہیں ہے, اصل عقیدہ ہے. عقیدہ صحیح ہے تو یہ چیزیں قبول ہو جائیں گی, اور اگر عقیدہ گڑبڑ ہے لاکھ نمازیں پڑھی یہ چیزیں قبول ہونے والی. بے شک حق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب میں یہ مثال کیوں دیا ہوں, کیونکہ یہی وہابیوں دیوبندیوں کے روحانی پیشوا سب سے بڑے مولانا جن کو اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے, تقویت الایمان کے اندر یہ مولوی ہوتا ہے. نبی کریم ایک حدیث نقل کر کے جس میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہم لوگ فلاں قوم کے پاس آئے, وہاں کے سردار کے پاس میں وہاں کے قوم والے سجدہ کرتے ہیں سردار کے سامنے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہم بھی سجدہ کیا کریں, جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم بھی سجدہ کیا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا وہاں بھی سجدہ کرو گے؟ یعنی اللہ کے رسول نے منع فرمایا, اور فرمایا اگر کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تب بھی سجدہ کرو گے. یہ حدیث پاک ہے. اب آپ اس میں بتائیے, ہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا میں مر کے مٹی میں مل جاؤں گا, نہیں فرمایا؟ جی نہیں. کہیں حدیث میں کچھ ایسا ہے؟ نہیں. لیکن انہی وہابیوں دیوبندیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان کے اندر لکھتا ہے, حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں, تقویت الایمان کے اندر لکھتا ہے کہ نبی کریم سے اپنی طرف سے فائدہ لے کے لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا. معاذ اللہ. بولیے معاذ اللہ. یہ نبی کو معاذ اللہ مردہ مانتے ہیں, کہتے معاذ اللہ نبی مر چکے ہیں, معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں. اب جب ان کے بڑے مولانا سے سوال کیا گیا کہ آپ کے مولوی نے ایسا لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ وہ مر کے مٹی میں مل جائیں گے, تو اپنی طرف سے دلیل کیا دیتا ہے, مر کے مٹی میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سرکار کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو مٹی زمین سے جسم سے لگ جائے گی, تو سرکار گویا کہ مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ مٹی زمین سے ہاتھ سے لگ جائے گی, جسم سے لگے گی, تو گویا کہ مٹی سے مل گئے. معاذ اللہ. لیکن کہنا کچھ اور تھا, تعویل کچھ اور کر رہے تھے.
ہم انہیں جو مسلمان نہیں مانتے اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا مسلمان یہ ہے کیوں نہیں۔ ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اللہ کے نبی معصوم نمبر کے مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد بند وقت نماز ادا کرتا ہوں یا رسول اللہ، اس کے بعد میرا کچھ عمل اور وظیفہ بھی ہے یا رسول اللہ، آپ فرما دیجیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ پر کچھ درود بھیجا کرو یا رسول اللہ، تو آپ فرمائے کتنے وقت میں درود بھیجا کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ 3 حصے میں سے ایک حصہ آپ پہ درود بھیجوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں 2/3 کر لوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی بہتر ہے، لیکن تھوڑا اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرض ادا کرنے کے بعد میں اس کے حلال تلاشنے کے بعد میں جو بھی خالی وقت ملے یا رسول اللہ ان سارے وقت میں درود بھی خالی سے درود پڑھتا رہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے جان مال تمام چیزوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا اور تمام چیزوں کے لیے حفاظت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں پھر ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابی سنو جب اس سے تم مجھے دنیا میں درود بھیجتے ہو تو اللہ کی قسم اس دنیا سے جانے کے بعد میں بھی جو تم درود بھیجو گے وہ میری بارگاہ میں پہنچے گا، اور جو تم درود بھیجو گے وہ میری بارگاہ میں پہنچے گا۔ اللہ نے چند فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو تم درود بھیجتے ہو وہ سارے درود کو لے کر کے فرشتے میری بارگاہ میں آتے ہیں، اس کا نام پتہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، آپ کا فلاں پتی فلاں جگہ سے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ کہ اللہ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں سنو ایمان اور عقیدے کی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حرم اللہ ونورتی ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اے صحابی سنو اللہ نے زمین کے اوپر حرام فرما دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم کو کھائے، تو سنو اللہ کے جتنے نبی ہیں سارے نبی قبر میں زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق نہیں دیتا ہے۔ یہ حدیث طیبہ طاہرہ صاف بتاتی ہے کہ جتنے نبی ہیں سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور جو نبی کے مولانا کہاں سے یقین ملا کہ نبی مرتے مٹی میں مل چکے ہیں؟ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ جتنے نبی ہیں سارے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ اہل سنت والجماعت کتابوں سے وابستہ ہو جاؤ، اہل سنت والجماعت کتابوں سے وابستہ ہو جاؤ، پہلی کتابوں کو پکڑ کے تم بھی یہی بولنے لگو گے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی کریا علم قدریا بیس قدریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جب آئے نا پہلے کا تو ٹھیک ہے نماز اچھی چیز ہے، میں کہتا ہوں نماز پڑھو بہت ضروری چیز ہے نماز۔ سب سے پہلے میدان محشر میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز، اعمال میں سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز۔ لیکن نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے ایمان اور عقیدہ۔ بے شک حق۔ اب کوئی مولوی اگر آ جائے نماز پڑھو تو پہلے پوچھ لینا میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، نبی کو تم زندہ مانتے ہو یا مردہ مانتے ہو؟ اگر وہ کہتے مردہ تو پھر لکھا کہاں ہے یہ بتا دو، کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے لیکن صرف ایک آن کے لیے، پھر اس کے بعد سرکار کو ہمیشہ کے لیے زندگی مل رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب کوئی کہ ہم کیسے مان لیں؟ ہم نے کہا اس میں ذہن ہی نہ لگاؤ، جب اللہ کے نبی نے فرمایا زندہ ہے تو ماننا چاہیے زندہ ہے۔ بے شک حضرت۔ اب اگر کوئی کہ نہیں میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ پھر اللہ فرماتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔
یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مردہ میں کہو وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں بات آ رہی؟ میرے پروردگار تیری راہ میں قتل کر دیا جائے، ہاتھ الگ، پیر الگ، سر الگ، جسم الگ، دھڑ الگ، ساری چیزیں الگ ہیں۔ آنکھیں صاف بتا رہی ہے کہ انسان کے سر الگ ہے، جسم الگ ہے۔ اب تو یہ دنیا سے جا چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ تو تیری راہ میں شہید ہو چکا ہے۔ پھر میرے پروردگار تو اسے زندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سمجھ میں بھی آنے والے نہیں ہے، بس تم اتنا مان لو کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ میں نے یہی بات کہی کہ تو ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہ جو یہاں زندگی مراد ہے یہ روحانی طور پر زندگی مراد ہے کہ انبیاء جو زندہ ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہے، شہداء جو زندہ ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہے۔ ہم نے کہا اگر روحانی طور پر زندہ ہے تو یہ بتا دو روح کس کی مرتی ہے؟ بے شک بے شک، روح کس کی مرتی ہے؟ چاہے مومن ہو یا کافر ہو، روح کسی کی نہیں مرتی ہے، روح مرتی ہی نہیں ہے کبھی۔ موت تو جسم پر آتا ہے، مرتا جسم ہے، روح کبھی نہیں مرتی ہے۔ تو اگر روح مرتی نہیں ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، وہ سب کی روحیں زندہ رہتی ہیں۔ تو جب سب کی روحیں زندہ رہتی ہیں تو قرآن نے الگ سے شہداء کے لیے کیوں کہا یہ زندہ ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روح تو زندہ پہلے سے ہے، پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے؟ اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں کہ سارے انبیاء زندہ ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث طیبہ طاہرہ کا یہ مفہوم صاف بتاتا ہے کہ جتنے نبی ہیں سارے نبی جسم اور روح کے ساتھ اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ لہذا اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ مر چکے ہیں، مر کے مٹی میں مل چکے ہیں معاذ اللہ، تو یاد رکھیں وہ گمراہ بدمذہب بے شک، وہ سنی مسلمان نہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رابطہ اور تعلق نہ رکھنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ بھی ٹوپی لگاتے ہیں وہ بھی ٹوپی لگاتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا میں قرآن سے آپ کو پیش کر دوں کہ ایسی جماعتیں پہلے بھی تھیں، قرآن کریم میں ہے، آپ پہلا پارہ اٹھائیے، آپ اس کا نام الف لام میم، پہلے پارے کا نام ہے نا، آپ لوگ پڑھے ہوں گے جو پڑھے لکھے ہیں، پہلے پارے کا نام الف لام میم۔ اس کے دوسرے سورہ بھی آ جائے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شک، اللہ فرماتا ہے اے محبوب، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان لے آئے، ہم اللہ پر اور قیامت والے دن یوم آخرت پر ایمان لائے۔ جب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار کے دور پاک میں سرکار کے سامنے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی کرتا پیجامہ ٹوپی وہ اسلامی لباس وہ بھی پہنتے تھے، سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ ہمارے پیچھے نہیں، آج کے امام کے پیچھے نہیں، کسی مولوی اور ملا کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، کسی جامع مسجد کے امام کے پیچھے نہیں، آج کے موجودہ دور کے نفسی حکومت والے مکہ اور مدینہ کے امام کے پیچھے نہیں، بلکہ کس کے پیچھے؟ تمام نبیوں کے تاجدار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کس کے پیچھے؟ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اے محبوب، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یا اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ کی محبت ختم بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر ہر نماز پڑھنے والا مسلمان تھا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، ہر سجدہ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، ہر اسلامی لباس پہننے والا مسلمان ہوتا ہے، قرآن نے صاف کیوں کہہ دیا؟ اللہ نے قرآن میں صاف کیوں فرما دیا؟ اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لا کلمہ پڑھے لیکن جب تک آپ سے سچی بات نہیں ہے مسلمان وہی
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है? तो ये दावा और दलील बिल्कुल गलत है। ये चीज है, इसके बहकाव में ना है। हम भी नमाज पढ़ते, वो भी नमाज पढ़ते, हम भी रोजा रखते, वो भी रखते, हम भी कुर्ता पहनते, वो भी कुर्ता पहनते हैं। तो लिहाजा ये भी मुसलमान होने नहीं, ये मुसलमान होने की अलामत नहीं है। वरना अगर यही बात है तो आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताइए, शिया कलमा नहीं पढ़ते? जी जी जी। शिया नमाज नहीं पढ़ते? शिया इस्लामी लिबास नहीं पहनते हैं? क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं मुसलमान है मेरे भाई। तो उनको आपने काफिर क्यों कह दिया? समझ में आ रही है? ऐसा नहीं वो हमारे नबी को नहीं मानते, हमारे नबी को मानते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखियां करते हैं, और भी उनके बहुत सारे बुनियादी अकाईद हैं। समझ में आ रही? ये ईमान और अकीदा बना लेना, जो भी कलमा पढ़ता हो, जो भी नमाज पढ़ता हो, वो मुसलमान है। नहीं, ये देखो हमारा और उसका अकीदा सेम है या नहीं है। अगर अकीदा सही है तो मुसलमान है, और अकीदा सही नहीं है तो मुसलमान कभी नहीं हो सकता है। जाहिर को देख के मत जाना मेरे मुसलमान भाइयों, हमेशा ईमान और अकीदा देखा जाता है। जिसका ईमान और अकीदा पुख्ता होता है वो इंसान मुसलमान होता है, और जिसका ईमान और अकीदा सही नहीं होता है, लाख दावे कर ले, कभी वो मुसलमान नहीं होता है। आइए मैं आपको एक मिसाल पेश करता चलूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस दीन को दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन को दिया हमें, उस दीन का नाम है इस्लाम। और इस्लाम दो चीजों से बना है, एक का नाम है अमल और दूसरे का नाम है अकीदा। इस्लाम दो चीजों से बना, एक का नाम है अमल और दूसरे का नाम है अकीदा। बात समझ में आ रही है ना? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ना समझ में आए बता दीजिए, मैं दोबारा बोल दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए तशरीफ लाया हूँ। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? जी जी। इस्लाम कितनी चीजों से बना है? दो। एक का नाम है अमल और दूसरे का नाम है अकीदा। अमल का मतलब नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अमल का मतलब जो हम करें, अमल का मतलब जो हम करें, और अकीदा का मतलब जो हम माने। जो माने। अब समझ गए आप? जी जी जी। अमल का मतलब जो हम माने करें, और अकीदा का मतलब जो हम माने। अमल का ताल्लुक जाहिर से होता है और अकीदे का ताल्लुक बातिन से होता है। अमल का ताल्लुक जिस्म से होता है और अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है। अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है। जैसे मिसाल ले लो आपसे, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है तो ये उसका अमल है। नमाज पढ़ रहा है तो ये उसका, क्योंकि ये देखने में आ रहा है। कोई इंसान रोजा रखेगा, खाने पीने से रुका है, तो ये उसका अमल है, ये देखने में नजर आ रहा है। कोई इंसान ज़कात दे रहा है, तो आपने देखा पैसा किसी को दे रहा है, तो आपने कहा ये ज़कात दे रहा है, तो ये उसका अमल है, देखने में आ रहा है। कोई इंसान हज कर रहा है, खाने काबा के अंदर चक्कर लगा रहा है, तवाफ कर रहा है, तो आपने कहा ये इंसान हज कर रहा है, देखने में नजर आ रहा है, ये उसका क्या है? अमल है। बात समझ में आ रही है ना? अमल जो होता है ये क्या होता है? देखने में नजर आता है। और अकीदा, जैसे अल्लाह एक है, अल्लाह सब मानते हैं ना, अल्लाह एक है। यहाँ जितने लोग बैठे सब मानते हैं, है ना? अल्लाह एक है, ये हमारा क्या है? अकीदा।